الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ الحمدللہ آج 6 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 167 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی بریلوی مکتب کی طرف سے مختلف قسم کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، اور انہی کی وجہ سے ان کے پروگرامز کو بھی تھوڑا بہت چینج کرنا پڑا گورنمنٹ کو، یعنی پبلک گیدرنگ کی بجائے انہوں نے گورنر ہاؤس میں اسے مینج کیا، ورنہ یہ پہلے پلان تھا محمد علی جناح کا جہاں مزار ہے وہاں پہ بڑی گیدرنگ انہوں نے کرنی تھی، لیکن وہ کینسل کی اسی فتنے سے بچنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ دورہ خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو جائے، کیونکہ آئے دن نئی چیزیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بریلوی مکتب میں اس وقت ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ایون انڈیا میں بھی بریلی جہاں سے یہ سارے کا سارا فرقہ نکلا، ان کی طرف سے بھی انہیں ایک بڑا اسکالر مانا جاتا ہے، ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے چیلنج آیا تھا، اس کے اوپر میں نے ریبٹل کیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے، وہ تقابل ادیان یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ 5 گستاخانہ جو عقیدے جو آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے ریکارڈ کروائے تھے، اب دیکھیں اس شخص کی ہٹ درمی کا اندازہ لگائیں کہ اس نے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ویڈیو میں مجھے چیلنج دیا۔ میں نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی کسی کو سٹارٹ میں چیلنج نہیں دیا، جو دیتا ہے میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ویڈیو میں آ کر یہ کہا کہ انجینئر تجھے جس اپنے مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ ناز ہے نا، اس کے اوپر ویڈیو بنا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا مرہون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اس اعلان کے فوراً بعد جو اتوار آئی 7 مئی 2023 اور آج ہے 6 اکتوبر 2024، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ میں نے نقد ان کو جواب دیا، اور 5 ان کے گستاخانہ عقیدے جو صوفیاء کی کتابوں میں رپورٹ ہوئے، جن کو یہ پرنٹ کر رہے ہیں، اور ان گستاخانہ کتابوں کی حرام کی کمائی یہ لوگ کھا رہے ہیں، وہ میں نے ہائی لائٹ کیے۔ آج میں دوبارہ سے وہ زخم انشاءاللہ چھیلوں گا اینڈ پہ جا کے۔ آج ٹاپک میرا ذرا ڈیفرنٹ ہے جناب۔ آج 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان 5 باتوں کا، 5 عقیدوں کا جواب نہیں دے سکے۔ ویسے انہیں بڑا شوق ہے لوگوں کو چیلنج دینے کا۔ آج جو میرا کرنٹ افیئر ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق انہوں نے ایک پروگرام کیا۔ ویسے تو ان کے اوپر آج کل پابندی ہے، لیکن شاید انہوں نے پابندی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پچھلے ویک ملتان میں انہوں نے ایک محفل میلاد کے اندر خطاب کیا آلموسٹ 1 گھنٹے کا۔ چونکہ اس کے تھم نیل کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ میری بھی تصویر لگی ہوئی تھی، تو پھر میں نے مجبوراً اس ساری ویڈیو کو دیکھا، کیونکہ بڑے بندے کی طرف سے ویڈیو آئی تھی۔ چھوٹے تو آپ کو پتا ہے ختم ہی نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ظاہر ہے اپنے مکتب فکر میں ایک بڑی پرسنالٹی ہے، مفتی منیب صاحب کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے۔ تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی کہ میری تصویر بیچ میں کیوں لگی ہوئی ہے، اور نیچے جو ٹائٹل تھا اس میں میرا نام لکھا ہوا، تو میں نے گمان کیا شاید مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوگی ہے جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ لیکن جب وہ ویڈیو میں نے کلک کی تو سٹارٹ میں تو انہوں نے وہی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ
میں نے اسے چیلنج دیا تھا، گورنمنٹ سے بھی کہا تھا کہ مناظرہ کرواؤ، اور اس کے چیلے چانٹے اب باہر نکل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لو. وہ تقابل ادیان کا اسپیکر ہے، اختلافی موضوعات کو وہ نہیں جانتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پھر وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کیوں کرتا ہے، اور اگر وہ بات کر رہا ہے تو تم اسی کی تیاری کرواؤ، اور وہ میرے ساتھ بیٹھے. خیر یہ ان کا اور وہابیوں کا اپنا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ تو الگ سے پیرلل میں چل رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ میں نے اس میں پھر اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی رکھا تھا، آج پھر رکھ رہا ہوں. یہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے آلموسٹ جب وہ 37 یا 38 منٹ کے اوپر پہنچے ہیں نا، تو انہوں نے میرے بارے میں کچھ جملے بولے. میرا نام انہوں نے پہلے لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام بعد میں لیا. مراد یہ کہ وہ پوری کی پوری ویڈیو میں جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ مجھے ٹونٹ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے نمبر کے اوپر مینشن کیا کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو میں احادیث بیان کر رہا ہوں، ان کو انجینئر نہیں مانتا. ان کے جو الفاظ ہیں میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے وہ نوٹ کیے ہوئے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں. اور صراحتاً انہوں نے جھوٹ باندھا. ایٹ لیسٹ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہمارے دنیا بھر میں ملینز آف اسٹوڈنٹ اس بات کے گواہ ہوں گے یہ جملے سننے کے بعد کہ انہوں نے صراحتاً میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اور اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین جو سورہ آل عمران میں آیا، آیت مباہلہ کے اینڈ کے اوپر. ہم ان پہ لعنت نہیں بھیج رہے، لیکن آٹومیٹکلی وہ مستحق ہو گئے جھوٹ باندھ کر. ان کے جملے کیا تھے؟ انہوں نے اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے چند ایک احادیث بیان کی. وہی 4-5 حدیثیں ان کو پتہ ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں اور ان کے علاوہ اور کئی احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے آلریڈی کئی ویڈیوز میں بیان کی ہیں. وہ 4-5 حدیثیں انہوں نے بیان کر کے نا ان کے اینڈ پہ ایک جملہ بولا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق، نام وہ بگاڑنے کے آپ کو پتہ ماہر ہیں، یعنی میرا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے ڈاکٹر نالائق کہا. یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق توہم پرستی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کبوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بخاری مسلم کی احادیث ہے نا ان کو انجینئر نہیں مانتا اور اسے توہم پرستی کہتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو بات کی تو میرے علم میں تو نہیں کہ انہوں نے کہیں ان احادیث کا انکار کیا ہو، بہرحال مجھے اپنا تو پتا ہے. اور کہا کہ انجینئر اسے توہم پرستی کہہ رہا ہے، اور میرا نام انہوں نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اولین مخاطب سمجھتا ہوں اس حوالے سے. تو اینڈ پہ انہوں نے جو کنکلوڈ کیا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے. یہ باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو توہم پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بگوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو بریلویت کے نام سے مشہور ہے، یہ دین تصوف کے عقائد ہیں جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہیں. ہاں بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے، اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا تم نے، پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی، اور وہ امیر اہل سنت ہے، ان کا بھی امیر ہے. باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو مولویوں کی کیٹیگری میں وہ تقسیم کرواتے ہیں. تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو، حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق، اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے، عبد القادر جیلانی کے. کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے. غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا اور مردود بارگاہ ہو گیا. تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا،
اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرکز فیضان مدینہ میں نے خود دیکھا سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ آپ آئی ہیں نا، تو ان کی حقیقت کھلی ہے. یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے. میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے. ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک دن تھے. آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر. میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا میں انہوں اپنے علمی نیزے دی نوک تے لے لینا انشاءاللہ تعالی. میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ایک نعرے کافی تھوڑے سے. میری ایک ویڈیو میں نہیں، دو میں نہیں، درجنوں ویڈیوز میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث نہ صرف بیان کی ہیں بلکہ عقیدے کے طور پر بیان کیا ہے. لہذا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا میرے اوپر یہ تہمت لگانا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو ان سے فیض حاصل کرنے کو تہم پرستی کہتا ہوں، تو یہ سیدھا سیدھا سمجھ لیں انہوں نے میرے اوپر ایک قسم کا گستاخی کا ہی فتویٰ لگا دیا. اس کے اوپر میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعے انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ میری لائف کو ولنریبل کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے آج تک کبھی بھی لاہور میں ان بک شاپس کے باہر کبھی دھرنا نہیں دیا جدھر سے چشتی رسول اللہ والی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت کے رائٹ صرف ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا. ضرور کریں بات، لیکن دو نمبری نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ ساڑھا کتا کتا تو تھوڑا کتا ٹومی، ایک کام نہیں ہونا چاہیے. سارے کتے کتے ہی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ اگر دعوے نبوت کرے تو اسے آپ جو ہے وہ کتا کہیں اور آپ کے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں تو وہ ٹومی ہو جائے. اس سارے ٹومی میں مار چھڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی دے شاہی کوئی نہیں. ابھی احمد ہوئی کیا کروں، ٹومی نہیں چھڑنے انشاءاللہ تعالی. نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی. ہم جو ہے وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں، بریلی یا دیوبند کا. ادروائز ہم تو اہل سنت ہیں بھائی. چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد. بخاری اور مسلم. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہے اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نام بیچنے والے سنت کا. اور سب سے بڑی بات تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں، اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا، غوث پاک کا دھوبی. ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو، غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بس اب آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو، نماز تمہاری قادیانیوں والی ہے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت جس کی وجہ سے تمہارے فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کی تعریف کی اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. اور انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیڑی کتاب پہ کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھا، وہ تو پوری کائنات کو ایک رائی کے دانے کی طرح دہلی پہ دیکھتے تھے. انہیں نہیں پتا لگا کہ یہ کوڑ لکھا ہے اور جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور دوسرے جو ان کے سیکنڈ اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن جن کا میں نے نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے تھے. انہوں نے کیا مناظرہ کرنا تھا، انہوں نے تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں خود چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کا. اور شکر کرو مناظرہ نہیں جایا اس دجال نال. کہتے ہیں لوگ جا کے بیٹھ گئے تھے وہ قادیان تو آئے نہیں. سرکار وہ نہیں آئے تھے تو اسی پہنچ جاتے نا، نگاہ مار کے ساڑھ دیتے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال دے گئے تھے وہ. تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے. اور دوسری طرف آپ کو کہانیاں چلا رہے ہیں جی. ان کو نبی اسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو قلم کو حکم دے گا، قلم خود لکھے گی. اللہ سے ڈر جاؤ. رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے، حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو. تو پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی قلم؟ کوڑ جھوٹ مار دے گا.
اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ باطل تعویل اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. لو آج نواں تحفہ لے جاؤ. اوے اعلیٰ حضرت نے مننے والے ہو تو آٹے ابے نے فتاوی رضویہ لکھا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. لہذا صرف حنیف قریشی نہیں فارغ ہوتا یہ بات کر کے, اعلیٰ حضرت بھی کیا, حاجی ڈیڑھ جال حضرت بھی کیا.